بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وإطرتہ بعدد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اس نام سے جو پاک ہے، پاکیزہ ہے، مبارک ہے، سب سے زیادہ پسند ہے تجھ کو، وہ نام جس کے ساتھ آپ سے دعا مانگی جائے تو آپ قبول فرماتے ہیں، اور جب اس کے ساتھ آپ سے سوال کیا جائے تو آپ عطا فرماتے ہیں، اور جب اس کے ساتھ آپ کی رحمت مانگی جائے تو آپ رحم فرماتے ہیں، اور جب اس کے ساتھ فراخی مانگی جائے تو آپ فراخی عطا فرماتے ہیں۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری خاص رحمت مانگتا ہوں کہ تو اس سے میرے دل کو ہدایت دے، اور اس سے تو میرے کام کو مجتمع فرما دے، اور اس سے تو میری پرگندہ حالت کو سنوار دے، اور اس سے تو میرے باطن کی اصلاح کر دے، اور اس سے تو میرے ظاہر کو بلند کر دے، اور اس سے میرے عمل کو پاکیزہ بنا دے، اور اس سے تو میرے دل میں راستی ڈال دے، اور اس سے تو میری الفت کو لوٹا دے، اور اس سے تو مجھے ہر برائی سے بچا لے۔ اے اللہ، مجھے ایسا ایمان اور یقین عطا کر جس کے بعد کفر نہ ہو، اور ایسی رحمت کہ اس کے ذریعے میں عزت کی بلندی حاصل کروں دنیا میں اور آخرت میں۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں فیصلے کی کامیابی کا، اور شہیدوں کے مرتبے کا، اور سعادت مندوں جیسی زندگی کا، اور دشمنوں پر فتح اور نصرت کا۔ اے اللہ، میں تیرے حضور اپنی حاجت پیش کرتا ہوں، اگرچہ میری رائے کوتاہ ہے اور میرا عمل ضعیف ہے، میں تیری رحمت کا محتاج ہوں، بس میں تجھ سے مانگتا ہوں اے معاملات کا فیصلہ کرنے والے، اور اے سینوں کے شفا دینے والے، جس طرح کہ تو سمندروں کے درمیان پناہ دیتا ہے، مجھے پناہ دے دوزخ کے عذاب سے، اور ہلاکت کی پکار سے، اور قبور کے فتنے سے۔ اے اللہ، تو خالق میں مخلوق، تو مالک میں مملوک، تو قادر میں مقدور، تو ستار میں مستور، تو غفار میں مغفور، تو جابر میں مجبور، تو حاکم میں محکوم، تو اکبر میں آخر، تو معز میں عاجز، تو پرور میں پروردہ، تو جلیل میں ذلیل۔ میرے مولا، مجھے چار چیزوں سے پناہ بخش، سکرات الموت سے، قبر کے عذاب سے، حشر کے حساب سے، اور دوزخ کی آگ سے۔ اے اللہ مضبوط رسی والے اور درست کام کرنے والے، اور میں تجھ سے مانگتا ہوں امن خوف کے دن میں اور جنت ہمیشگی کے دن میں، ایسے مقربین کے ساتھ جو توحید کی گواہی دینے والے، رکوع و سجدہ کرنے والے، اور عہد و پیمان کو پورا کرنے والے ہیں۔ یقیناً تو بہت مہربان، بہت محبت کرنے والا ہے، اور بے شک تو کر ڈالتا ہے جس کا تو ارادہ کرتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں بنا دے ہدایت کی طرف بلانے والا، ہدایت پہ چلنے والا، نہ جو نہ گمراہ ہو اور نہ گمراہ کرنے والا ہو، جو تیرے دوستوں سے دوستی کرنے والا ہو اور تیرے دشمنوں سے دشمنی کرنے والا ہو۔ تیری محبت کی وجہ سے ہم ان سے محبت کریں، اور تیری عداوت کی وجہ سے ہم ان لوگوں سے عداوت رکھیں جو تیرے مخالف ہیں۔ اے اللہ، یہ میری دعا ہے اور اسے قبول کرنا تیرا کام ہے، اور یہ میری کوشش ہے اور تجھی ہی پہ میرا بھروسہ ہے۔ اے اللہ، کر دے تو میرے لیے نور میرے دل میں، اور نور میری قبر میں، اور نور میرے آگے، اور نور میرے پیچھے، اور نور میرے دائیں، اور نور میرے بائیں، اور نور میرے اوپر، اور نور میرے نیچے، اور نور میرے کانوں میں، اور نور میری آنکھوں میں، اور نور میرے بالوں میں، اور نور میری جلد میں، اور نور میرے گوشت میں، اور نور میرے خون میں، اور نور میری ہڈیوں میں۔ اے اللہ، پر عظمت کر دے تو میرے لیے نور کو، اور عطا کر مجھے نور، اور بنا دے میرے لیے نور ہی نور۔ پاک ہے وہ ذات جس نے عزت کی چادر اوڑھی اور اس چیز کو بیان بھی کیا، پاک ہے وہ ذات جس نے بزرگی کا لباس پہنا اور اس سے مشرف ہے، پاک ہے وہ ذات کے تسبیح کسی کو لائق نہیں سوائے اس کے،
پاک ہے احسان اور نعمتوں والی ذات، پاک ہے بزرگی اور عزت والی ذات، اور پاک ہے جلال اور اکرام والی ذات۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام، بے شک تو بادشاہ ہے، تو ہی بادشاہ ہے۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، تیرا فرمان ہے مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، میری دعا قبول فرما۔ یا اللہ میں تجھے پکارتا ہوں، میری پکار سن۔ یا اللہ میں کسی غیر سے نہیں مانگتا، تجھ سے مانگتا ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں، میرا سوال قبول فرما، میرا سوال پورا فرما، اور میں تجھ سے دین اور دنیا کی بھلائی مانگتا ہوں۔ یا اللہ میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں، مجھے بخش دے۔ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں، میری مغفرت فرما۔ یا اللہ بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، میں تجھے پکارتا ہوں، میری پکار سن۔ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میرے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ میں بھوکا ہوں، مجھے رزق دے۔ یا اللہ میں مظلوم ہوں، یا اللہ میری مدد فرما۔ یا اللہ میں مجرم ہوں، میری گردن آزاد فرما۔ یا اللہ میں مصیبت زدہ ہوں، میری تکلیف دور فرما۔ اے اللہ پروردگار لوگوں کے دور کرنے والے تکلیف کے شفا عطا فرما، تو ہی شفا عطا کرنے والا ہے۔ اے اللہ بخش دے مجھے اور رحم کر مجھ پر، اور تندرستی عطا کر مجھے، اور رزق عطا کر مجھے، اور ہدایت دے مجھے۔ اے اللہ امن دے اپنی قدرت میں اور داخل کر لے اپنی رحمت میں مجھے، اور گزار دے اپنی عطاعت میں میری عمر، اور خاتمہ کر میرا سب سے اچھے عمل پر، اور کر دے ثواب اس کا جنت۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام، تیرے لطف و کرم میں تیرے ملک میں بسنے والے کروڑ ہا مسلمان ایک مرکز پہ متحد ہوں، اور وہ مرکز اسلامستان ہو، تیرے حکم کے محکوم ہو کر تیری ساری دنیا پہ حاکم ہو، اور ان کی یہ حاکمیت سرمدی ہو، سدا قائم رہے۔ اے ارض و سما کے خالق و مالک، ایمان تیری نصرت اور تاریخ تیری قدرت کی منتظر ہے، ہمیں ہماری کھوئی ہوئی تمکنت عنایت فرما۔ عالم کو عمل، مومن کو کردار، مجاہد کو شجاعت، اور فقر کو زہد و تقوی عنایت فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی نبوت اور رسالت کے صدقے ملت اسلامیہ کی ناموس کو بلند فرما۔ وہ گزرا ہوا دور، وہ چھنی ہوئی عظمتیں، وہ کھوئی ہوئی رفتیں، وہ لٹی ہوئی ستوتیں پھر سے لا۔ تیرا یہ ملک پاکستان ایک بار نہیں کئی بار آزمایا جا چکا ہے، اب یہ تیری دل جوئی کا مستحق ہے، تو اس پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ تیرے لطف و کرم سے تیرے اس ملک کا اقبال بلند ہو، اس کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوا کرے، اس کو ملکوں کی سرداری عنایت فرما، اور کھوئی ہوئی عظمت و وقار کو پھر سے بحال فرما۔ ہمارے اعمال تو جیسے بھی ہیں ہی، ہم سے درگزر فرما، اور ہمیں ہمارا کھویا ہوا مقام بخش۔ یا اللہ یہ تمام دعائیں تقدس ماں پیر و مرشد حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی قدس سرہ العزیز ہی کے الفاظ میں انہی کی وساطت سے تیرے حضور پیش کی، قبول فرما۔ بو انیس شیخ عالم واجی برکت علی، فقر و ترک و سمت میں وہ پیکرے صبر و رضا، یا الہی شاہ برکت کی ولایت کے طفیل، ذکر و فکر و خدمت و تبلیغ ہو مجھ کو عطا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین یا